اکتوبر اور نومبر میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کی پیش گوئی، بھارتی فوج کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر شدید گولہ باری۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے باعث پاکستان سے بھارت ڈاک بھیجنے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ پاکستان نے ایک بار پھر بھارت کے لیے پاکستان کی فضائی حدود بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پاکستان کے ساتھ مسلسل محاذ زراعی سے پیدا ہونے والے حالات نے پاکستان کو بھارت کے خلاف بھرپور قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان عنقریب اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں، جہاں وہ کشمیر کا مقدمہ لڑتے ہوئے دنیا کو بھارت کا اصلی چہرہ دکھائیں گے۔ بھارت نے پاکستان کے جارحانہ تیور دیکھتے ہوئے مقبوضہ کشمیر میں بربریت تیز کر دی ہے اور کرفیو میں سختیاں بڑھاتے ہوئے لوگوں کو گھروں سے اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ دوسری جانب بھارت نے LOC پر بھی چھیڑ چھاڑ تیز کر دی ہے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اکتوبر نومبر میں جنگ چھڑ سکتی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ LOC کے نکرن سیکٹر پر بھارتی فوج کی جانب سے بھاری گولہ باری کے نتیجے میں کئی مکان تباہ، 2 شہری شہید جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ پاک فوج کی جانب سے بھی بھارتی فوج کو منہ توڑ جواب دیا گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے فراہم کردہ تفصیلات کے مطابق بھارتی فوج کی جانب سے ایک مرتبہ پھر سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لائن آف کنٹرول پر اشتعال انگیزی کی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ منگل کے روز بھارتی فوج کی جانب سے لائن آف کنٹرول کے نکرن سیکٹر کو بھاری گولہ باری سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ بھارتی فوج نے شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ بھارتی فوج کی شدید گولہ باری کے باعث نکرن سیکٹر میں واقع کئی مکانات مکمل طور پر تباہ ہو گئے، جبکہ 2 شہری جن میں ایک 45 سالہ شخص اور 3 سالہ بچی شامل ہیں جام شہادت نوش کر گئے، جبکہ بھارتی فوج کی گولہ باری کے باعث متعدد شہری زخمی بھی ہو گئے ہیں جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ مزید بتایا گیا ہے کہ بھارتی فوج کی اشتعال انگیزی کے بعد پاک فوج کی جانب سے بھی بھارتی فوج کو منہ توڑ جواب دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے پیش نظر پاکستان نے بھارت جانے والی ڈاک پر پابندی عائد کر دی ہے۔ وفاقی حکومت کے زیر انتظام مفاد عامہ کے ادارے پاکستان پوسٹ نے بھارت کے لیے ہر قسم کے ڈاک کی ترسیل پر پابندی عائد کر دی ہے۔ پاکستان پوسٹ کی جانب سے یہ اقدام بھارت کی جانب سے مقبوضہ جموں کشمیر میں حالیہ آئینی جارحیت اور نہتے کشمیریوں پر بڑھتے مظالم کے بعد خطے میں جاری کشیدگی کے تناظر میں عائد کر دی گئی ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ واگا بارڈر کے زمینی راستے، ریل اور ہوائی راستے سے بھارت کے لیے ڈاک اور سامان کی ترسیل کے حوالے سے ماڈل کسٹمز کلکٹریٹ کی جانب سے جاری مراسلے کے بعد کسٹم حکام نے بھارت جانے والی تمام ڈاک اور پارسل جو پاکستان پوسٹ کے ذریعے بھارت جانا تھے انہیں روک دیا ہے اور تمام ڈاک پاکستان پوسٹ کو واپس بھجوا دی گئی ہے۔ اس حوالے سے پاکستان پوسٹ میں شعبہ انٹرنیشنل میل کے ڈائریکٹر حافظ شکیل احمد نے بھی رابطہ کرنے پر اس اقدام کی تصدیق کی ہے۔ اس موقع پر حافظ شکیل احمد کا کہنا تھا کہ پاکستان پوسٹ نے یہ فیصلہ بہترین ملکی مفاد میں کیا ہے۔ اس فیصلے پر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے تناظر میں متعلقہ اداروں سے مشاورت کے بعد عمل میں لایا گیا۔ حافظ شکیل احمد کا کہنا تھا کہ پاکستان پوسٹ کے تمام علاقائی دفتر کو اس حوالے سے مطالعہ کر دیا گیا ہے کہ تاحکم غیر ثانی معینہ مدت کے لیے پاکستان پوسٹ بھارت کے لیے ہر قسم کی ڈاک کی ترسیل معطل رکھے گا۔ خیال رہے کہ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد پاکستان نے بھارت کے ساتھ اپنی تجارتی سرگرمیوں پر بھی پابندی عائد کر دی تھی، جبکہ سفارتی تعلقات بھی محدود کر دیے گئے ہیں۔ دوسری جانب وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے پیش گوئی کی ہے کہ کشمیر کی آخری جدوجہد کا وقت آ گیا ہے، اب جنگ ہوئی تو آخری ہوگی۔ اکتوبر نومبر میں جنگ ہونے کا امکان ہے۔ ہماری افواج نے 72 سال سے جو تیاریاں کی ہیں ان کے فائنل راؤنڈ کا وقت آن پہنچا ہے۔ فاشسٹ مودی کے راستے کی رکاوٹ پاکستان ہے۔ پچھلے 23 دنوں سے سفاک مودی نے دنیا میں عجیب سما باندھ رکھا ہے۔ کشمیر کی پرفضا وادیاں آگ اور خون کی وادیوں میں بدل سکتی ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان 10 جنگیں ہو چکی ہیں یا ان کے قریب سے لوٹے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں قوم کو جنگ کے لیے تیار رہنے کے لیے نکلا ہوں۔ ہمیں کشمیریوں کا ساتھ دینا ہے، ورنہ تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی اور قائد اعظم کا خواب پورا نہیں ہوگا۔
ان کا کہنا تھا کہ ہمارے کئی طرح کے اقتصادی مسائل موجود ہیں، لیکن 130 ملین ایسے جوان ہیں جو پاکستان اور اسلام پر مرتے ہیں۔ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل مسئلہ کشمیر حل نہیں کر رہے۔ سلامتی کونسل مسئلہ کشمیر حل کرنا چاہتی تو رائے شماری ہو چکی ہوتی۔ جی ناظرین، فی الحال اردو پوائنٹ اسٹوڈیو سے اتنا ہی۔